بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت سے جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ احمد بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے سیدی دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے جنت میں وسعت پیدا ہوتی ہے، لیکن دیگر اذکار کو پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی اصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے جنت اسی نور کی طرح مشتاق ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے والد کو مشتاق ہوتا ہے۔ اس لیے جنت آپ کا ذکر خیر سن کر آپ کی طرف لپکتی ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے فیض حاصل کرتی ہے۔ پھر سیدی دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا کہ اگر کسی جانور کی خوراک چارہ ہو اور وہ سخت بھوکا ہو تو جیسے ہی آپ چارہ اس کے پاس لائیں گے، وہ چارے کی بھوک کو محسوس کرے گا تو وہ فوراً اس کی طرف لپکے گا۔ اگر آپ چارے کو پیچھے کریں گے تو وہ جانور اور آگے بڑھے گا، وہ اس وقت تک بڑھتا رہے گا جب تک وہ چارہ اسے نہیں مل جاتا۔ جنت کے اطراف اور دروازوں پر متعین فرشتوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اس لیے جنت ہر طرف پھیلتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے پابند نہ کیا ہوتا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں دنیا میں آ جاتی اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مخصوص مقام تک رہنے کا پابند کیا ہے تاکہ اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر یقین کرتے ہوئے ایمان بالغیب کے طور پر جنت پر ایمان لائیں۔ سیدی دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خوشی کے عالم میں جنت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، لیکن جب دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتیں جنت میں داخل ہوں گی تو جنت سکڑ جائے گی۔ یہ حضرات اس کا سبب دریافت کریں گے تو جنت جواب دے گی کہ نہ مجھے تم سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ تمہیں مجھ سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر یہ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کریں گے، جس کے نتیجے میں جنت دوبارہ پھیل جائے گی۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جانے والا درود پاک یقینی طور پر مقبول ہوتا ہے۔ اس بات کی تشریح کرتے ہوئے سیدی دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ درود پاک پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ جنت کے اطراف میں موجود فرشتوں کا وظیفہ بھی یہی ہے۔ جب فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کی برکت سے جنت پھیل جاتی ہے اور فرشتے مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے درجات میں بھی اضافہ جاری رہتا ہے۔ فرشتوں کا درود پاک پڑھنا اور جنت کا پھیلاؤ اس وقت رکتا ہے جب فرشتے تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور فرشتے اس وقت تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر فرشتے اپنی تخلیق کے فوراً بعد سے لے کر عبدالآباد تک تسبیح پڑھتے رہتے تو جنت میں کوئی اضافہ نہ ہوتا۔ جنت میں اضافہ صرف درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ان لوگوں کا درود یقینی طور پر مقبول ہوتا ہے جن کا وجود پاک و صاف ہو، کیونکہ جب انسان کے وجود سے درود شریف نکلتا ہے تو وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہوتا ہے، مثلا ریاکاری اور خود پسندی، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نقائص ہیں۔ لیکن جس شخص کا وجود پاک و صاف ہوگا، اس کے اندر یہ عیوب نہیں پائے جائیں گے، جیسے کہ بعض روایات میں یہ منقول ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والے کی ذات اور دل پاک ہوں اور اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کلمہ پڑھا ہو تو اسے یہ نعمت نصیب ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ انسان کا دل مشیت الہی کتابیں ہے، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے اسے موڑ سکتا ہے اور اس کے برے اعمال بھی اسے اچھے دکھائی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ انسان گناہ کی زندگی کو عبادت کی زندگی سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے فیصلے سے بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دنیا و آخرت کا خسارہ نصیب ہوتا ہے۔